اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیۃ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اسے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یہاں تک ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پڑھی۔ آگے ہم سورۃ الفاتحہ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسمی نام ساتھ، اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفات للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب کتاب لے گا، اس دن کا مالک ہے۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اہدی دکھا ہم کو، نہ اہدنا اہدی دکھا نہ ہم کو، یہاں پر نہ متکلم کی ضمیر ہے، اہدی دکھا نہ ہمیں، صراط سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ
غیری نا مغضوبی ان لوگوں کا راستہ، مغضوبی جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین و اور لا نہیں ضالین جو گمراہ ہوئے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہاں تک ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اس سورۃ الفاتحہ میں، جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں بیان کیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس سورت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔